والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، صلح حدیبیہ جس کو اللہ رب العزت نے فتح بلکہ فتح مبین سے ذکر کیا اور قرآن مجید میں مکمل ایک سورت نازل کی جو معروف و مشہور ہے سورۃ الفتح سے، اس فتح کی ایک بشارت یا اس فتح کی ایک پہلو جانب پر آج کے اس درس میں واضح ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد، اتفاق ہو جانے کے بعد کہ 10 سال تک اب مسلمانوں میں اور قریش کے درمیان لڑائی اور جنگ نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر دعوت و تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے سرگرم ہو گئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر فارغ ہو گئے، اور دین اسلام کی دعوت جزیرہ عرب میں بلکہ خارج جزیرہ عرب میں پہنچنے کے لیے آپ نے پوری کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھا مختلف ملوک، بادشاہ اور امراء کے نام سے، اس لیے کہ بھائیو، یہ دین اسلام یہ صرف مسلمانوں کا یا عربوں کا دین نہیں ہے، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ تمام عالم، تمام لوگوں پر فرض ہے، تمام لوگوں کے لیے دین اسلام آیا ہے اور سب پر لازمی ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایسے ہی فرمایا رب العزت نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، نہیں کہا ہے مسلمانوں یا اے عربو، اے مکہ اور مدینہ والو، ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ایسے ہی فرمایا رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو پورے جہانوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی رحمت للعالمین۔ دور تک سوچنے لگے، اپنی نظر کو جزیرہ عرب سے باہر دوڑانے لگے۔ وہاں ابھی بھی لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر میں غیر اللہ کی عبادت میں غرق ہیں، ظلم و ستم کی پہاڑیں ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہت کہ وہاں کے لوگ بھی کاش ہدایت یافتہ ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے، پھر اس طرح دنیا اور آخرت میں ان کو سعادت نصیب ہو جاتی۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ارادہ کیا اور خطوط لکھنے کی آپ نے تیاری کی۔ حدیبیہ سے واپس ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اواخر سن 6 ہجری میں آپ نے یہ ارادہ کیا خط لکھنے کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ بادشاہ اور امراء آپ کے خطوط نہیں پڑھیں گے جب تک نہ اس پر مہر لگی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی،
جس پر یہ نقش کیا گیا محمد رسول اللہ. 3 سطروں میں اس کو نقش کیا گیا. پہلی سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول، تیسری سطر میں لفظ الجلالہ اللہ. غور کریں، آپ نے یہاں سے نیچے سے شروع کیا محمد رسول اللہ، تاکہ رب العزت کا نام اسم الجلالہ سب سے بلندی پہ رہے، پہلے رہے، اونچائی پر رہے. ہمارے بھائیوں، ہمارے ان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کرتے ہیں. یہاں تک کہ مسجدوں میں، محراب میں اللہ کے سامنے اسی لائن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے. اور یہاں تک کہ غیر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بلکہ یہ مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. اور یہ حدیث بھائیوں صحیح امام بخاری کی ہے، صحیح امام مسلم کی ہے. آپ نے اس طرح لکھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. یہ خطوط حقیقت میں ایک تمہید تھے. یہ بعد میں جو بڑے بڑے فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئے، فارس فتح ہوا، روم فتح ہوا، مصر، اندلس تک، اسپین تک مسلمان پہنچے، اور یہاں ہندوستان، پاکستان کا جو علاقہ ہے، سندھ، بلاد ما وراء النہرین، چائنا تک پہنچے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا وہ سچ ہو کر ثابت ہوا. صحیح امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس وقت بھائیو ابھی فارس سے یا رومیوں سے مکمل طور پر جنگ نہیں ہوئی تھی، تب بھی دیکھیں آپ نے کہا، اور کچھ سالوں کے بعد ثابت ہو کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. کہ اللہ رب العزت نے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے یا جمع کر کے ہم پر پیش کیا، تو ہم نے اس کے مشرق اور مغرب کے جانب میں نے دیکھا، اور ہماری امت کی بادشاہت، حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے اس خواب میں یا مجھے جو دکھایا گیا. یہ بھائیو سچ ہو کر ثابت رہا. بہرحال ابھی خطوط کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہیں کہیں اختصار کروں گا، اور جہاں زیادہ عبرتیں ہیں وہ تفصیل سے عرض کروں گا. ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام بھیجا، جو بادشاہ حبش تھا یا بادشاہ حبشہ تھا. صحیح امام مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى النجاشی وليس بالنجاشی الذي صلى علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف یا اس کی جانب ایک خط لکھا، بھیجا، اور یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی یا نماز جنازہ آپ نے پڑھی. اس سے واضح ہوا کہ ایک نجاشی نے تو اسلام قبول کر لیا جس کا نام اصحمہ تھا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر آپ نے جنازہ کی نماز پڑھی. اور یہ بات صحیح امام بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اور یہ واقعہ جو پیش ہوا سن 9 ہجری میں. لیکن یہ دوسرا جو نجاشی تھا، نجاشی یہ لقب ہے ہر اس بادشاہ کے لیے جو حبشہ کی حکومت کرتا ہے یا حبشہ کا بادشاہ بنتا ہے. تو دوسرا جو نجاشی تھا اس نے اسلام نہیں قبول کیا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مقوقس شاہ مصر کے نام سے بھیجا. زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے تفصیل سے اس کے متعلق ذکر کیا، جو ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس خط میں ایسے تھے، اور یہ خط ابھی بھی کہا جاتا ہے محفوظ ہے. ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ پرانی کتابوں میں جو بحث کرتے ہیں، پرانی کتابوں کا پتہ لگاتے ہیں، اس میں ان کو یہ خط ملا اور کہا جاتا ہے ابھی بھی محفوظ ہے. بہرحال
اس کی عبارت جس طرح زاد المعاد میں ہے اس سے ملتی جلتی ہے، صرف 2 حرف کا فرق ہے جو معمولی فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط اس طرح لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی المقوقس عظیم القبط، سلام علی من اتبع الہدى، اما بعد، اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقوقس عظیم قبط کی طرف سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے سلامتی ہے، یا تم سالم ہو جاؤ گے، تم سلامت رہو گے۔ اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر لو، اللہ رب العزت تمہیں دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا، ثواب دے گا، 2 مرتبہ اجر و ثواب دے گا۔ فإن تولیت، اور اگر تم نے منہ پھیرا تو جو اہل قبط ہیں، تمہارے جو رعایا ہیں، ان کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی ہم عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہیں کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کو دیا اور حکم دیا کہ حاکم مصر تک پہنچاؤ۔ حاطب ابن ابی بلتعہ کافی جری ثابت ہوئے، جب بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ خط دیا، پھر یہ بھی کہا اسی زمین سے، اسی سرزمین پر، اس زمین پر ایک ایسا شخص گزرا ہے جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب اعلی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولین اور آخرین کے لیے عبرت بنا دیا، تو تم دوسروں سے عبرت حاصل کرو، نہ کہ دوسروں کے لیے تم عبرت بنو۔ بہرحال پھر دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ مقوقس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کا کافی احترام کیا، اس نے اس خط کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں مہر لگا کے رکھا، یا رکھ کر اس نے مہر لگائی اور اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ایک عربی کاتب کو بلایا اور اس نے جواب لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا۔ اس نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ادب اور احترام دیکھیے، اس نے اپنا نام پہلے نہیں لکھا، جبکہ مرسل کا نام، بھیجنے والے کا، خط لکھنے والے کا نام پہلے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا لمحمد ابن عبد اللہ من المقوقس عظیم القبط، لیکن اس نے رسول اللہ بھی نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی طرف منسوب کیا، لمحمد ابن عبد اللہ من المقوقس عظیم القبط سلام الی آخرہ، سلام اس نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کا خط پڑھا اور آپ کی بات، آپ کی دعوت کو اچھی طرح سمجھا، اور میرا یہ عقیدہ ہے یا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، لیکن میرا گمان یہ تھا کہ وہ شام سے مبعوث ہوگا، شام سے نکلے گا۔ ہم نے آپ کے قاصد کا احترام کیا، اعزاز و اکرام کیا، اور میں آپ کی خدمت میں 2 لوڈیوں کو بھیج رہا ہوں جن کا خاص اور اونچا مرتبہ ہے اہل قبط میں،
اور ایسے ہی کپڑے بھیج رہا ہوں اور ایسے ہی آپ کی سواری کے لیے ایک خچر ہدیہ کے طور پر دے رہا ہوں والسلام. اور اس کے علاوہ مزید اس نے بات نہیں کہی، نہ اس نے اسلام کا اعلان کیا، نہ اس نے اسلام قبول کیا. بہرحال یہ چیزیں جب وہاں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لونڈیوں میں سے ایک لونڈی جن کا نام تھا ماریا اور بعد میں جا کر یہ مسلمان ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا اور انہی کی بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم ابن النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. دوسری جو لونڈی تھی ان کا نام نسرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو دیا. اور جو سواری تھی، جو خچر تھا، اس کا نام دلدل تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ بیٹھتے تھے اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ دلدل، یہ خچر زندہ رہا اور اس کے بعد وہ مرا. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا خط، اس وقت دنیا کی ایک جو سپر پاور طاقت تھی، کسرا فارس کا جو بادشاہ تھا، اس کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. دیکھیے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، قوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ کی ذمہ داری اور امانت. بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی نہیں ڈر رہے جبکہ خطرے سے خالی نہیں ہیں، اور غالباً خطرے کی ایک بو آئی تھی. اسی واقعے میں بھی اس کی وضاحت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے اس طرح یہ خط تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ. اور بیہقی کی ایک روایت ہے دلائل النبوہ میں: من محمد عبد اللہ ورسولہ الى کسرا عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدى وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وادعوک بدعایت الاسلام فانی انا رسول اللہ للناس کافہ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور رسول کی جانب سے یا اللہ کے رسول کی جانب سے کسرا عظیم فارس کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَأَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَام، تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمام لوگوں کے لیے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے. فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر رفض کر رہے ہو تو تمہارے اوپر مجوسیوں کا گناہ ہوگا، تمہارے اوپر ہوگا، تمہارے سر پر ہوگا، اس کا بھی بوجھ تمہیں اٹھانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو تحریر کرنے کے بعد دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط لے کر سربراہ بحرین کو پہنچائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا جس طرح صحیح امام بخاری کی روایت ہے. پھر سربراہ بحرین نے کیا خود دحیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کسرا کے پاس یا کسی اور آدمی کو اس نے منتخب کر کے بھیجا؟ المہم یہ خط کسرا تک پہنچا. کسرا کو پڑھا کر سنایا گیا، ترجمہ کیا گیا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ متکبر کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ میرے رعایا کا ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، اور اس خط کو اس نے چاک کر دیا، پھاڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا دی، مزق اللہ ملکہ، کہ اللہ رب العزت
اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کی۔ اس کی بادشاہت کو صرف پارا پارا رب العزت نے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیٹ کو اسی کے بیٹے نے، اسی کے لڑکے نے پارا پارا کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کی وضاحت آ رہی آگے۔ بہرحال غصے میں کسریٰ نے ایک خط لکھا یمن کے گورنر کے نام سے، جو اس کی نیابت کرتا تھا یمن پر، اور اس کو حکم دیا کہ 2 مضبوط آدمیوں کو حجاز میں اس شخص کے پاس بھیجو اور اس کو ہمارے پاس حاضر کرے۔ باجان نے اس حکم پر عمل کیا، 2 طاقتور مضبوط قسم کے آدمیوں کو منتخب کیا اور حکم دیا کہ یہ خط لے کر اس شخص کے پاس پہنچو اور اس کو یہ حکم دو کہ کسریٰ تمہیں بلا رہا اور تم ہمارے ساتھ کسریٰ کے پاس چلو۔ وہ دونوں پہنچے، مدینہ داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت ان دونوں پر طاری ہو گئی، ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کی، بلکہ جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو انہوں نے واضح کیا کہ شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بادان کے پاس ایک خط دیا اور انہوں نے پھر ہمیں خط دیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کسریٰ کے پاس، اور نہایت ہی متکبر انداز میں دھمکیاں دے کر وہ باتیں پھر کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ملاقات کریں گے، یعنی جاؤ آج کل ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، عین اسی وقت بھائیو، عین اسی وقت، اسی رات میں کسریٰ کے خلاف بغاوت کا ایک شعلہ بھڑکا۔ وجہ اس بغاوت کی یہ تھی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ان فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی قیصر روم سے یا رومیوں سے، تو یہ بغاوت کسریٰ کے خلاف یہ بھڑکی، اور یہ جو باغی تھا، جو مین اس میں تھا، خود یہ کسریٰ کا بیٹا شیروے، اور یہ بغاوت کر کے اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو بغاوت کر کے اپنے باپ کو اس نے قتل کیا اور خود بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا۔ سبحان اللہ، آج بھائیو اتنی تقدم، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تب بھی بادشاہوں کی بات اتنی آسانی سے جلدی سے رعایا تک نہیں پہنچتی ہے۔ بہت سے بادشاہ جب مر جاتے ہیں، کئی دنوں کے بعد نیا جو بادشاہ آتا ہے کرسی مضبوطی سے جب تھام لیتا ہے، اپنے قدموں کو جما لیتا ہے، 2 دن 3 دن بلکہ ہفتوں تک، اور پورا امن پھیلا دیتا ہے اپنے مملکت میں، اس کے بعد پھر سکون کی سانس لے کر اعلان کرتا ہے کہ سابق جلالت الملک کا انتقال ہو گیا اور ایک نئے جلالت الملک اب یہ کرسی پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اس سے تیزی میں، گھنٹوں میں، بلکہ اسی وقت واللہ اعلم، جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا۔ جب صبح ہوئی اور وہ دونوں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کسریٰ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن سعد کی روایت ہے اور ایسے ہی الطبری نے بھی روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلغا صاحبکما ان ربی قتل ربہ کسریٰ هذه اللیلہ، کہ تم جا کر اپنے ساتھی سے یعنی بادان سے کہو کہ ہمارے رب نے اس کے رب کسریٰ کو اس رات میں قتل کر دیا۔ وہ دونوں سن کر کہنے لگے، آپ ہوش میں ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں؟ کیا آپ چاہ رہے ہیں اس کے متعلق یہ الفاظ ہم کسریٰ کو لکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، یہ لکھو اور یہ بھی لکھو، ان دینی و سلطانی سیبلغ ما بلغ ملک کسریٰ وینتہی الى منتہى الخف والحافر، کہ ہمارا دین اور ہماری حکومت، ہماری بادشاہت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ کی بادشاہت پہنچی ہے، بلکہ اس سے آگے بھی یہ دین اور یہ حکومت بڑھ کر اور بڑھتے ہوئی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے آگے گھوڑے اور ایسے اونٹ کے قدم نہیں بڑھ سکتے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے یعنی بادان، تو اس کے جو زیر اقتدار ہیں
اس کے جو زیر اقتدار ہے وہ سب کچھ اس کو دے دوں گا، اور ابنا پر اس کو بادشاہ بنا دوں گا۔ ابنا سے مراد جو فارسی حکومت کرتے تھے یمن میں، ان کو ابنا کہا جاتا تھا، تو ابنا پر ان کو ہم بادشاہ بنا دیں گے، بادان کو۔ بہرحال یہ دونوں وہاں سے واپس ہوئے، یمن پہنچ گئے، ابھی فارس سے کوئی خبر یہاں تک نہیں پہنچا۔ ان دونوں نے بادان سے بات سنائی تو بادان بھی حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ واقعی یہ اللہ کا یہ نبی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک خط پہنچا شیرویہ کے نام سے، جس میں بات واضح ہوئی کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور یہ شیرویہ یہی اب یہ بادشاہ بن گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ہمارے والد نے جو اس شخص کے بارے میں کہا تھا اس کو مت چھیڑو یہاں تک کہ ہمارا دوسرا پیغام تم لوگوں تک موصول ہو۔ بہرحال اس کے بعد بادان اور اس کے رفقا نے اسلام قبول کر لیا۔ جہاں تک رہی اس کی بادشاہت پارا پارا ہونے کی، تو یہ بھائیو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی اسی کے کچھ سال کے بعد وہ پوری بادشاہت ختم ہو گئی، بلکہ جڑ سے مسلمانوں نے کاٹ کر پھینک دیا، دوبارہ پھر وہ بادشاہت واپس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خط جو آپ نے شاہ روم کے نام سے بھیجا تھا، یہ سب سے زیادہ عبرت ناک واقعہ ہے اور سب سے زیادہ تمام خطوط میں مستند ہے، اس لیے اس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، اور اس خط کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ابھی بھی محفوظ ہے ترکیہ کے ایک متحف میں، لیکن بیچ میں کچھ پھٹا ہوا، لیکن ابھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال صحیح امام بخاری کی یہ طویل روایت ہے جس میں یہ خط کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر منہ پھیر رہے ہو تو اریسیین یعنی رعایا کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَاب، قرآن مجید کی آیت کریمہ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَاب، اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر منہ پھیر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کے ہاتھ بھیجا اور حکم دیا کہ عظیم بصرہ کے حوالے کر دو، اور عظیم بصرہ پھر وہ ہرقل تک پہنچا دے۔ دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ نے عظیم بصرہ تک پہنچایا، پھر اس نے وہاں سے پہنچا دیا ہرقل کے پاس۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیل سے روایت امام بخاری نے کی ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، جو اسلام لانے کے بعد انہوں نے واقعہ بتایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، کہ صلح کے بعد ابو سفیان چند تاجروں کے ساتھ شام میں موجود تھے جس وقت یہ خط موصول ہوا، اور اس وقت یہ ہرقل ایلیا بیت المقدس میں تھا، یعنی دارالحکومت حمص تھا، لیکن تب بھی حمص چھوڑ کر پیدل یہ ایلیا بیت المقدس گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ اس لیے ابھی کچھ عرصے پہلے، بلکہ قریباً ہی جلدی ہی، یہ رومیوں نے
فتح حاصل کی تھی اور فارسیوں کو انہوں نے شکست پہنچائی تھی. تو سمجھیے شکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا پیدل یہ بیت المقدس گیا تھا. وہاں موصول ہوا یہ خط. جب موصول ہوا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں اگر عرب کے لوگ ہیں تو ان کو ہمارے پاس بلایا جائے. تو اس کے لوگ ادھر شہر میں گئے تو ابو سفیان کے ساتھ مکہ سے کچھ لوگ آئے تھے, ان کو لایا گیا اور اس طرح ہرقل کے دربار میں داخل کیا گیا. ہرقل نے پوچھا تم میں سے کون شخص سب سے زیادہ قریب النسب ہے اس شخص سے جو مدینہ میں ہے یا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں. ہرقل نے کہا اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھایا جائے, لیکن ابو سفیان کے پیچھے بیٹھایا جائے. پھر ابو سفیان کو آگے بیٹھا کر اس نے کہا میں اس شخص سے کچھ سوالات کر رہا ہوں, اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ جھٹلا دینا. ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اگر یہ خوف نہیں ہوتا اور مجھے بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس وقت ضرور جھوٹ بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, لیکن اس بدنامی کے ڈر کی وجہ سے کہ پیچھے سے لوگ جھٹلا دیں گے, سچ ہی سچ جواب انہوں نے دیا. بہرحال ہرقل نے سوالات شروع کیا. پہلا سوال اس نے کہا کہ اس شخص کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب, کہ ان کا نسب ہمارے میں بہت ہی اونچا اور بلند ہے. پھر کہا اچھا یہ بات تم میں سے کسی شخص نے پہلے بھی کہی تھی؟ یہ دعوت جو دے رہا ہے کیا یہی دعوت تم میں سے کسی شخص نے دی تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. پھر ہرقل نے کہا اچھا اس کے آبا یا اجداد میں کوئی شخص بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. پھر چوتھا سوال اس نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریب اور ایسے ہی کمزور لوگوں نے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے. پھر سوال کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا یہ لوگ گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں. پھر اس نے چھٹا سوال کیا کہ اچھا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ناراض ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. پھر اس کے بعد ساتواں سوال ہرقل نے کہا اچھا جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے, جس بات کی طرف تمہیں بلا رہا ہے, وہ بات کی طرف دعوت دینے سے پہلے کبھی تم لوگوں نے اسے جھوٹ بھی متہم کیا تھا؟ اسے جھوٹ سے متہم کیا تھا؟ کبھی ثابت ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ تو کہا کہ نہیں. پھر آٹھواں سوال کیا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ ابو سفیان کو یہاں بس ایک چانس مل گیا, ایک مشکوک بات کہنے کا ایک موقع مل گیا, اسی لیے انہوں نے اپنی بات گھسیڑ دی اس میں. کہا کہ نہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ ایک صلح کی مدت گزار رہے ہیں, اللہ ہی جانے وہ کیا اس میں کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ یہ جنگ تمہارے اس کے درمیان کیسے رہی؟ تو کہا کبھی ہم اس کو زخم پہنچا لیتے ہیں, کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے. پھر آخری سوال اس نے کہا کہ وہ کن بات کی طرف دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور آپ کے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے وہ تمام معبودات کا انکار کرو, ترک کر دو. نماز, سچائی, پرہیز, پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو, حسن سلوک کرو. اس کے بعد ابو سفیان سے کہنے لگا, اور اس سے پہلے وہ جو ترجمہ کر رہے تھے ان سے کہنے لگا کہ اس سے کہو میں نے اس لیے اس سے پوچھا کہ وہ شخص نسب والا ہے, معروف النسب ہے, تو جواب دیا کہ وہ اونچا نسب والا ہے. تو یہی دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے اور بلند نسب میں بھیجے جاتے ہیں. اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے اس بات کی دعوت دی تھی؟ تو تم نے کہا نہیں. تو میرا یہ خیال تھا, میں یہ کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ کسی شخص کی نقالی کر رہا ہے, کسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو پہلے سے لوگوں نے کہی ہے. اور میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم لوگ اس سے جھوٹ سے متہم کیے؟
تو تم نے کہا نہیں، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اور کہے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے تم سے اس لیے یہ سوال کیا تھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ، تو تم نے کہا کمزور لوگ، تو در حقیقت یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد بھی ہوتا ہے، تم نے کہا نہیں۔ تو یہی حقیقت ہے، جب ایمان کی بشاشت یعنی ایمان کی لذت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی وہ دین کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال کیا تھا وہ بدعہدی کرتا ہے، تم نے کہا نہیں، تو انبیاء کرام بھی بدعہدی نہیں کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پوچھا تھا کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پاک دامنی، اور ایسے ہی قرابت داروں میں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، کہ اگر تم نے جو کچھ کہا ہے اگر صحیح ہے تو وہ شخص بہت ہی جلد ہمارے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میرا یہ یقین تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا گمان نہیں تھا کہ تم میں سے وہ ہوگا، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو جانے کی زحمت اٹھاتا، اور اس کے پاس اگر میں ہوتا تو اس کے دونوں قدموں کو دھوتا۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، پھر اس کو پڑھا، یعنی سب کے بیچ میں پڑھا۔ اس کا معنی مطلب کیا کہ ہرقل چاہتا تھا کہ اس کے خاص آدمی اس کے ساتھ مائل ہو جائیں۔ پڑھ کر جب سنایا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت زور شور مچا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو اور ان کے ساتھ جو عرب تھے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ ابو سفیان جب باہر نکلے تو کہنے لگے لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈر رہا ہے۔ ابو کبشہ یعنی مراد ابن ابی کبشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو کبشہ ان کے داداؤں میں سے تھے، اور عرب کسی کی جب تنقید کرتے تھے تو معروف کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، مثلا عبد المطلب کی طرف نہیں منسوب کیا، ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا جو غیر معروف تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی دین چھوڑ کر انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ بہرحال ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دین اب غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمارے دل میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ بھی صحیح امام بخاری میں موجود ہے، لیکن وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے، جو اختصاراً یہ ہے کہ ابو سفیان ایک نجومی تھا، اور اس نے ایک مرتبہ نظر دوڑائی ستاروں پر، تو اس نے اپنے حساب سے اپنے علم کے مطابق کہا کہ ختنہ کرنے والوں کی بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کافی بیمار دکھنے لگا، اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا نظر آنے لگا۔ پھر اپنے لوگوں سے اس نے کہا کہ اس قوم میں، یہاں کے لوگوں میں کون کون سے لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ تو کہا یہود کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور آپ حکم دو بس ان کو صفایا کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ ملک غسان، بادشاہ غسان کی طرف سے ایک شخص آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر لایا تھا، تو ہرقل نے کہا اس کو دیکھا جائے ختنہ کیا ہوا یا نہیں، تو دیکھا گیا تو ختنہ کیا ہوا ہے وہ آدمی۔ پھر سوال کیا گیا کہ عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ کہاں عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تب وہ بادشاہ ظاہر ہو گیا، اب ان کی بادشاہت آ رہی ہے، ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو گیا۔ پھر اسی کی طرح ایک بہت بڑا سمجھیے ستاروں کا علم یا عالم تھا، اسی کے پلے کا تھا ہرقل کا، اس نے اس کے طرف خط بھیجا اور اس نے بھی دریافت کیا، تو اس نے بھی تصدیق کی اور کہا کہ وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بھائیو کیا کیا ہرقل نے؟ اس وقت یہ ہرقل واپس آ گیا تھا حمص اپنے دارالحکومت میں، اپنے قصر کا محل کا دروازہ بند کیا اور اپنے خاص آدمیوں کو قریب کیا، اور پھر کہنے لگا
یا معشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی، کہ اے معشر روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے، تو اس نبی کی پیروی کرو۔ یہ بات سنتے ہی وہ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر بھاگے دروازوں کی طرف۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کو واپس کیا جائے۔ واپس ہوئے تو اس نے کہا میں حقیقت میں تم لوگوں کا ایمان دیکھنا چاہ رہا تھا، جانچنا چاہ رہا تھا کس قدر اپنے دین میں مضبوط ہو، کس قدر ثابت قدم ہو، اور مجھے یہ سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کے بعد وہ ہرقل کے لیے سجدہ ریز ہو گئے اور اس سے راضی ہو گئے۔ اس سے واضح ہوا بھائیو کہ قیصر روم کو اچھی طرح یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور قریب تک اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے بادشاہت کو ترجیح دی، اپنی کرسی کو ترجیح دی۔ اس کے بعد کتنا سال جیا ہوگا؟ بہرحال اگر اسلام قبول کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا، جس طرح نجاشی کو اللہ نے توفیق دیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنا بھی گناہ اپنے سر پر رکھا اور اپنے رعایا کا بھی گناہ اپنے سر پر رکھ کر قیامت کے دن پیش ہوگا، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ بہرحال یہ تھا قیصر کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط۔ ایسے ہی پانچواں خط کا ذکر کر رہا ہوں نہایت ہی اختصار کے ساتھ۔ شاہ عمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام سے، جو جلندی کے لڑکے تھے، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف بھیجا۔ قصہ طویل ہے، آخری میں ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خطوط غزوہ حدیبیہ کے بعد بھیجے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خطوط کو غزوہ حدیبیہ کے بعد بھیجا۔ یہ جو عمان کے بادشاہ تھے جعفر اور عبد کی طرف، یہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ بہرحال یہ خطوط کے ذریعے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور اس طرح اسلام کی دعوت مختلف علاقوں میں بلکہ دنیا کے اکثر حصوں تک یہ دعوت پہنچ گئی، اور کچھ نے اسلام قبول کیا اور اکثروں نے اسلام قبول نہیں کی، لیکن حجت ان سبھی پر قائم ہو چکی تھی یا قائم ہو گئی۔ اس کے بعد اب بھائیو اس میں جو اہم فائدے ہیں، عبرتیں ہیں، وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام تمام عالم، تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ یہ دین اسلام صرف عربوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل مکہ، مدینہ، سعودیہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان پر، ہر فرد پر واجب ہے کہ دین اسلام میں داخل ہو جائے اور شہادت حق کا اقرار کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، پڑھے۔ ایسے ہی اس سے واضح طور پر رد ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، لیکن ان کی رسالت صرف عربوں تک محدود ہے۔ یہ بھائیوں ان کی اس کے ذریعے تردید ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس، قیصر، ایسے مقوقس، ان تمام بادشاہوں کے پاس آپ خط نہیں بھیجتے۔ اور بھائیوں یہ اختصار کے ساتھ یہ خطوط کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی مختلف امراء اور بادشاہوں کی طرف آپ نے خط بھیجا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی جب آپ نے بنوائی تو اس میں آپ نے نقش کیا محمد رسول اللہ، اللہ کا نام اوپر رکھا۔ اس سے واضح ہو رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اپنے نام کو نہیں لکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی تعظیم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ دونوں کو برابر کر دینا چاہیے، نہ کہ دونوں کو برابر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ ادنا عبادت کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ بھائیو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر اگر ہم غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ تقریباً وہ خطوط کے الفاظ متقارب ہیں، تقریباً وہ خطوط کے الفاظ متقارب ہیں،
اور یہ کہہ سکتے ہیں تقریباً وہ تمام خطوط ایک ہی خط کی طرح وہ تھے. اور اس کی جو اہم جو خوبیاں ہیں ان خطوط کا وہ ذکر کر رہا ہوں. 10 خوبیاں میں نے لکھا ہے. پہلی خوبی یا پہلی بات جس کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. تو ہمارے بھائیو ہم بھی اپنا ہر عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اختصار کے ساتھ لکھ رہے تھے. کوئی لمبی باتیں، لمبے واقعات، قصے، کہانیاں، اپنے معجزات، اپنی متعلق مکی دور مدنی دور نہیں، اختصار کے ساتھ آپ یہ لکھتے تھے اور آپ نے اختصار کے ساتھ لکھا. نمبر 3، آپ واضح لفظ جو صریح ہو، واضح ہو، مقصد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کرتے تھے. واضح طور پر آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے، نہ کہ گھماتے پھراتے تھے. جس طرح ہمارے بہت سے بھائی ہیں اسلام جب پیش کرتے ہیں غیر مسلمانوں پر تو ڈرتے ہوئے پیش کرتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں یار میں معلش یعنی معاف کیجئے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظ میں لکھتے تھے اسلم تسلم، اسلام قبول کرو تمہارے لیے سلامتی ہے، تم سلامت رہو گے. نمبر 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام پہلے لکھتے تھے، اس لیے آپ مرسل ہیں، آپ خط بھیج رہے ہیں اور مرسل الیہ جس کی طرف خط بھیجا جا رہا بعد میں لکھتے تھے. ایسے 5ویں صفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین جن کے نام خط لکھ رہے ہیں ان کا احترام کرتے تھے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اپنی قوموں میں وہ اس کا بھی اظہار کرتے تھے. کہتے تھے مثلا الی ہرقل عظیم الروم، الی کسرا عظیم فارس. عظیم کے لقب سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک داعی اللہ بڑوں کے ساتھ جب ملے تو ان کے ساتھ بھی ان کے القاب کو، ان کے عہدوں کو لحاظ کرتے ہوئے ان سے خطاب کرے اور باتیں کرے. ایسے ہی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں لکھا، بلکہ آپ نے اتنا لکھا سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اس سے واضح ہو رہا کہ کافروں کو کہنا السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جائز اور درست نہیں ہے. 7ویں صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط میں مختصر ہونے کے باوجود آپ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ لکھتے تھے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، لیکن قل آپ نہیں لکھتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو آپ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے بغیر قل آپ نے لکھا، یعنی ڈائریکٹ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ایسے 8ویں صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی متواضع، آپ اپنے بارے میں واضح طور پر اختصار کے ساتھ اتنا لکھتے تھے من محمد عبد اللہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے. مزید سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سید ولد الآدم، جبکہ لا شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب القاب کے مستحق ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، لیکن تب بھی آپ نہایت ہی اختصار کے ساتھ 2 مہم باتیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور ایسے اللہ کے رسول ہیں، اتنا ہی لکھتے تھے. ایسے ہی 9ویں صفت ان خطوط کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب ترغیب اور ترہیب دونوں کو جمع کرتے تھے ایک ہی خط میں. تو مثلا آپ رغبت دلاتے تھے کہ اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے سلامتی ہے، سلامت رہو گے، اور پھر دھمکی بھی، وعید بھی سناتے تھے کہ اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو تمہارے رعایا کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. تو یہ بھی داعی اللہ کو یہ اسلوب جمع کرنا چاہیے. کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانا چاہیے اور ایسے بشارتیں بھی دینی چاہیے، نہ کہ ہمیشہ فضائل ہی خوشخبریاں ہی سناتے رہے اور ترغیب اور وعید کی باتیں نہ سنائے، نہ کہ ہمیشہ ڈراتے رہے جہنم سے اور ایسے کبائر گناہ سے اور سزا اور حدود، بلکہ دونوں اسلوب کو اپنانا چاہیے. 10ویں صفت یہ ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے، تو یہ مہر استعمال کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے. اس کے بعد جو 4تھا فائدہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے خطوط میں آپ اس طرح لکھتے تھے، تأکید دلاتے تھے کہ اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو رعایا کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. اس سے واضح ہو رہا کہ عہدہ، یہ بھائیو بادشاہت، یہ بہت ہی خطرناک عہدے ہیں. اگر آدمی کامیاب نہیں ہوا
اور دوسروں کو گمراہی کا سبب بنا تو سب کا گناہ اس کے سر پر پہنچے گا۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ آدمی طلب نہ کرے عمارت یا ایسے ہی امیر بنے یا قاضی بنے، اور اگر وہ ساتھ ساتھ اگر کامیاب ہو گیا تو یہ بھی بھائیو بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی فضیلت اس شخص کے لیے ہے، اس لیے اس کو دوہرا ڈبل ثواب ملے گا۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے دین اسلام میں، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، کہ جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ کتنا؟ ان لوگوں کے اجر و ثواب کی مثل جنہوں نے اتباع کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اجور اور ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، ناقص نہیں کرے گا۔ اور اس کے بالمقابل ومن دعا الى ضلالہ كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، جو گمراہی کی طرف دعوت دے تو اس کے لیے گناہ ہے۔ کتنا گناہ؟ ان لوگوں کے گناہ کے مثل جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قبروں کی عبادت کی، جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، سب کا گناہ ان کو ملے گا اور اس کے اوپر بھی جائے گا، اور ان کے گناہ میں سے کچھ بھی کمی نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل منها لانه اول من سن القتل اولا، کہ جب بھی اس روئے زمین پر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کو تو گناہ ملتا ہے، اور اتنا ہی گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو ملتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس لیے اسی سے یہ قتل کرنا شروع ہوا، اسی نے یہ شروعات کی، تو اس کا گناہ اس کے سر پر جائے گا۔ ہمارے بھائیوں، تو اس سے واضح ہوا کہ یہ مناصب اور عہدے بہت ہی خطرناک ہیں۔ اگر آدمی کامیاب نہیں ہوا تو اپنا گناہ الگ ہے، دوسروں کا بھی گناہ اس کے سر پر جائے گا۔ آخری فائدہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط میں اس طرح لکھتے تھے، من محمد عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ عبودیت کے لفظ کو رسالت سے پہلے بھی مقدم کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق واضح کر دیں لوگوں کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، رب کا ساجی نہیں ہوں، رب کا دوست نہیں ہوں، رب کا بھائی نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اپنے متعلق واضح کر دیتے تھے، اور جو عقیدہ ہونا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بھی واضح کر دیتے تھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رب نہیں ہیں، نہ رب کے شریک ہیں، نہ عبادت کے ادنا حصے کا آپ مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے کچھ حصے کے بھی حقدار نہیں ہیں تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اور جو باقی اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، کیا وہ حقدار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ادنا عبادت ہم صرف کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشرف المقامات پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا، بلند کیا، وہاں عبد کے لفظ سے پکارا۔ مقام التنزیل، قرآن مجید کے نزول کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 سورتوں کی ابتدا کی اور اس میں کہا ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام قسم کی تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، علی عبدہ۔ ایسے ہی فرمایا سورۃ الفرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ برکت والا ہے جس نے فرقان قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ ایسے ہی اسراء کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور رب العزت ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی مسجد حرام سے بیت المقدس تک رات میں، عبدہی کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے ہی معراج کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے بندے پر وحی کی، جو کچھ رب العزت نے وحی کرنا چاہا یا جو کچھ اللہ نے وحی کی۔ ایسے ہی جب عربوں سے رب العزت نے چیلنج کیا کہ اگر یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا اس کے بارے میں شک کر رہے ہو تو تم بھی لاؤ، تو فرمایا رب العزت نے سورۃ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا اگر اس کے بارے میں شک میں ہو تو تم بھی ایک صورت لاؤ۔ بہرحال ان مقامات پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رب العزت بلند کرنا چاہتا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے، وہاں رسول ہی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو یہ واضح ہے، جو رسالت کا انکار کرے وہ بدبخت، وہ ملعون، کافر، حاقد، حاسد ہو سکتا ہے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن اس میں زیادہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ محبت میں غلو کر بیٹھیں، اسی لیے تاکید دلا رہا رب العزت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہیں، اللہ کے مرتبے پہ نہیں ہیں، اللہ کے وہ بھی بندے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو باقی تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء اللہ، تمام شہداء، صالحین، یہ سبھی کے سب بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ حدیث صحیح امام بخاری کی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم او ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ ہمارے متعلق اطراء مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، غلو مت کرو، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کیا۔ کیا انہوں نے کہا؟ اللہ کے بیٹے تھے، اور ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھائی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے واضح طور پر نہ کہیں، لیکن ان کا مفہوم کا یہی خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بھائی تھے۔ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم سے موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم الغیب جانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، کہتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم الغیب جانتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی کہ جہاں بھی پکارے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہو گئے، بلکہ کچھ لوگوں نے اللہ کی تنقیص کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر کرنے میں، یہاں تک کہا انہوں نے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے ہم پیارے محمد سے۔ بہرحال ہمارے بھائیوں، من محمد عبداللہ اس لفظ سے ان غلو کرنے والوں پر رد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، ہمارے متعلق غلو مت کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اطراء اور غلو کیا۔ میں بندہ ہوں، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ سبحان اللہ، جو کہنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اسی پر عمل بھی آپ کرتے تھے، اسی لیے خطوط میں لکھتے تھے من محمد عبداللہ ورسولہ، اور ہم بھی دعاؤں میں یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بھائیو، عبداللہ اس لفظ میں ان کی تردید ہے جو غلو کرتے ہیں، اور ایسے ہی ورسولہ ان لوگوں پر تردید ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعظیم نہیں کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح محبت کرنی چاہیے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رد کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اشرف الخلق ہیں، افضل الرسل ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اللہم صل وسلم وبارک وانعم وزد على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك اللهم أن توفقنا لما تحب وترضى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.